ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی سندھ میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ سندھ کی پولیس نہ ہونے کے باعث وہاں پر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ملتوی کیے گئے، لیکن سر سیم ٹائم میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا گیا، 24 دسمبر کو باقاعدہ اس کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے. ایک بتائیے گا سر یہ اگر تو ایک تو یہ کس طرح سے اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ایک جگہ پہ کینسل کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ الیکشن کمیشن کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، تو یہ پروسیس کافی پہلے شروع ہوگا، تو کیا پی ٹی آئی اس کو روکے گی، اس کے خلاف جائے گی، یا اس کے لیے باقاعدہ جو آپ کی تیاری ہے اس میں آپ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے؟ میری اس پہ اسد عمر صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے کہ ان کا ہمارا کیا اس پہ ہوگا، لیکن ہم نے اسلام آباد میں جو انتخابات ہیں اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے. ہم ایک ماڈرن جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے ہم حمایتی ہیں، اور ہم تو جنرل الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہمارا پہلا ایمفیسس جنرل الیکشنز ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشن جو بھی ہوں گے ہم بائیکاٹ تو نہیں کریں گے. ہم تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے، حکومت جو ہے وہ روکنے کو تیاری کر رہی ہے اس کی، اور ساتھ ہی حکومت آپ کے مطالبات الیکشن کے نہیں مان رہی. تو اب یہ ہوگا کیا؟ لانگ مارچ آپ کرنے کو تیار ہیں، حکومت روکنے کے لیے تیار ہے، پھر تو خون خرابہ ہے. آپ کے پاس اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ الیکشن اناؤنس کریں. آپ نے جنرل جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے عوام پیپل ہیو اسپوکن، لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اگر یہ حکومت عوام کی رائے کو کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہے. کون کروں گا؟ 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے خاتون اینکر کے بارے میں ہاں میں نے آپ سے سنا کچھ جملے کہے، اور اس حوالے سے مین اسٹریم میڈیا صحافیوں میں اور سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہوئی. تو خان صاحب کیا آپ نے اس بیان پہ قائم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ پارٹیوں لیگ پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حاضر سربراہ جج جو ہے اس کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بنے، تو جسٹس اجاز الحسن اگر اس کی سربراہ بن جائے تو پی ٹی آئی کس مدد سے؟ جو بھی بن جائیں گے تو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ جو بھی بنے سپروائزری جج بنے، کیونکہ اس کے بغیر یہ جو کام ہے یہ آگے چلتا نہیں ہے، یہ رک جاتا ہے. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سپرویژن ہو اور وہ جج جو ہے وہ اس کے بعد ہو. اب وہ میں نے آپ ہی کی تنقید سنی، آپ کے علاوہ تو میں نے کسی کی نہیں سنی. خبریں چل رہی تھی کہ 25 کو کوئی کال دی جا رہی ہے، کیا اس ماہ کال دے کے اگلے ماہ بلایا جائے گا، یا کہ اسی ماہ کال دے کے بلایا جائے گا لانگ مارچ کے لیے؟ ہاں نہیں یہ فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ اسی مہینے کا ہی. خان صاحب نے صاحب آپ لوگوں نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہوا پچھلے کیس میں کہ آپ لوگ اس کو ریپلیس کریں گے اور ڈی چوک پہ نہیں آئیں گے، G9 کا جو گراؤنڈ کیا گیا تھا. اب کی بار کیا ڈی چوک پہ آنے کا پلان ہے یا پھر G9 گراؤنڈ تک رکھیں گے؟ کیا پلان ہے لانگ مارچ؟ ہم نے جو بھی پلان ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا، جو بھی پلان ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی تبدیلی وہ ہوتی ہے جو پرامن. تھینک یو. الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو سامنے آیا ہے کہ مئی کے اندر انہوں نے فائنل جو جاری کیے تھے اس کے مطابق 125 ملین ووٹرز تھے مئی کے اندر. اب دوبارہ اکتوبر میں جاری کیا، اس میں 122 ملین، 3 ملین کم کر دیے، جبکہ وہ نومبر 2021 کے اعداد و شمار تھے. 2013 سے 18 تک 20 ملین ووٹرز پڑے تھے. تو اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اب تقریباً 25 ملین بڑھنے چاہیے تھے. اس ریسرچ کے مطابق 10 ملین ووٹر جو ہیں وہ کم شو کروائے گئے. پہلے انہوں نے 40 لاکھ بندہ جو زندہ تھا اس کو مار دیا تھا، اور اب انہوں نے یہ کر دیا. الیکشن کمیشن کا پرابلم یہی ہے، ایک تو وہ بہت بائزڈ ہیں، دوسرے بہت نالائق ہیں، اور اب تک جتنے ایڈمنسٹریٹو فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں اس میں بہت کیوس آیا ہے. اور یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اس حساب سے ووٹر 1 کروڑ ووٹر کم ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کو جائزہ لیتے ہیں. کس کو؟ کبھی بھی نہیں ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جرنلسٹ کا اور وہ کیمرہ مین کا آپ بات کر رہے ہیں، سارے دھرنے، ساری جو آپ سمجھیے کہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے ہی میڈیا کے دم سے، اور کروڑوں لوگ یا اربوں لوگ اگر یہ ایکٹیویٹیز دیکھ پاتے ہیں تو وہ ان بہادر، ان نڈر اور ان دلیر لوگوں کے جو یہ کیمرہ مین ہیں اور ہمارے رپورٹرز ہیں ان کی وجہ سے دیکھ پاتے ہیں. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اپنا ایک رول ہے، لیکن جو فیلڈ رپورٹر اور جو فیلڈ کیمرہ مین ہے
وہ جان ہے اس ساری جد و جہد کی، تو ظاہر ہے اس کی عزت اور تکریم کرنا جو ہے وہ سب کے اوپر فرض ہے، اور ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوگا۔ جو سوات کی آپ نے بات کی ہے وہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے سوات کے اندر جو سچویشن کب بگڑی، وہ بگڑی ہے گزشتہ کوئی 3 مہینوں میں، اور یہ کیوں بگڑی؟ وہ اس لیے بگڑی کہ اگر آپ ہمارے جو فارمر امبیسڈر ہیں ہمارے پاکستان کے کابل میں، ذرا ان کو اگر آپ سنیں منصور صاحب کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی جب سے عمران خان گئے ہیں کوئی پالیسی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ سب سے امپورٹنٹ ملک جو پاکستان کے میں ہے وہ افغانستان ہے، بلاول بھٹو ایک دفعہ بھی افغانستان نہیں گئے۔ جو ہمارے تعلقات ہیں افغان حکومت سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ ہی نہیں کی ہے۔ ان لوگوں نے جہاں عمران خان بہت فوکس کرتے تھے ریجنل کوآپریشن کو، ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور جب تک آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات اپنے نہج پہ نہیں لائیں گے، اس کو ایک ترتیب میں نہیں لائیں گے، آپ کے مسائل ہسٹوریکلی بڑے۔ اور یہ جو ٹی ٹی پی کا بھی جو معاملہ ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے، اور اس کو اسی طریقے سے اس میں ایک ریجنل کوآپریشن جو ہے وہ چاہیے، اور اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 7 دن کا ٹائم دیا تھا کہ کمپین بھی چلائی تھی، کیا مذاکرات جو ہیں وہ اس لانگ مارچ میں صحیح ہوئی؟ جو تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ سر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو نیب نے کیسز جو ہے وہ واپس لے لیے، 25 کیسز جو ہے وہ بند ہو گئے۔ اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ لندن چلے گئی، کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات کو؟ دیکھیں جو ہی عمران خان کی حکومت ختم کی گئی ہے، یہاں پہ جو سارے ڈاکو ہیں ان کی تو موج لگ گئی ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ روزانہ میرا خیال ہے روز رات کو بیٹھ کے جو ہے وہ اب تو پارٹی کرتے ہوں گے جتنے پیسہ ان کو مل گیا ہے۔ اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ زرداری صاحب کے اور ان کو اس طرح سے نکالا جا رہا ہے کیسوں سے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اب 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، یہ سارے کیسز ہم واپس لائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی اگر واپسی ہو جاتی ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی، تو کوئی رکاوٹ بنیں گے آپ ان کی واپسی میں، یا اگر ان کا استقبال کیا جائے گا تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ دیکھیں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے۔ نواز شریف تو ہمیں وانٹیڈ ہے، پاکستان میں وانٹیڈ کرمنل ہیں، وہ واپس آئیں اور سیدھا کوٹ لکھپت میں جائیں، ہم نے کمرہ ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے نواز شریف سے، لیکن وہ لیگل پروسیسز اختیار کریں، اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے نا، انہوں نے جتنے پیسے انہوں نے میرے دینے ہیں اتنے ہی آپ کے بھی دینے ہیں، تو وہ پیسے دیں اور ختم کریں۔ اس کے بعد ریاض پیر زادہ کی تقریر ہے، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کوئی باتیں ایسی ہیں بیہائنڈ دا سین جس پہ شور مچا کے ٹویٹر پہ صحافی؟ میرا خیال ہے یہ ساری پارٹی دوسرا ڈالی